سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بروز محشر قادریوں کو کہا جائے گا، قادریوں آؤ، تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر راسانی، سرکار غوث اعظم کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چشتیوں کو بلایا جائے گا، چشتیوں آؤ، چشتیوں آؤ، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، عطائے رسول ہند الولی، خواجہ معین الدین غریب نواز کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ نقشبندیوں کو سرکار بہاؤالدین نقشبندی کے ساتھ، سہروردیوں کو سرکار شہاب الدین سہروردی کے ساتھ، اور اے ناگپور مہاراشٹر والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ دنیا میں بھی تمہارا امام ہے، محشر میں بھی تاج الاولیاء تمہارے امام ہے۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا عہد نامہ عطا فرمایا، جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے، وہ رجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے، اور ایک روایت ہے کہ مثل طول نظر کے ہے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بخشے گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے مالک دوزخ، حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروغہ ہیں، ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے؟ انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کے رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ بات ہے نسبت والوں کی۔ بھائی لگتا ہے کہ ہمارے کچھ مولوی صاحبان نے دنیا کے اس فارسی کلچر کو اتنا سیریس لے لیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ قیامت والے دن بھی کوئی سفارش چلا دے گا، کوئی لفافہ پکڑا دے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن بھائی میرے، وہ جنت ہے جنت، تمہاری پھپھی کے بیٹے کا کوئی ہوٹل یا ریسٹورنٹ نہیں ہے کہ جہاں پر ایک کے ساتھ ایک فری کی ڈیل چل رہی ہو۔ اور یہ جنت صرف اسی کو ملنی ہے جو اس کے لیے کوشش کرے گا، اور اس کے لیے بندے کے نیک اعمال اور اللہ پاک کی رحمت ہوگی تو ہی جنت ملے گی۔ اور جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور سب کے سب لوگ تو اپنے اعمال کا وزن بھی خود ہی اٹھائیں گے اور اپنے اعمال کے جوابات بھی خود ہی دیں گے۔ اور اگر جنت میں جانے کا یہی طریقہ ہوتا تو لوگ پیر نہیں ایجنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ بھائی ہمیں ایسا کوئی پیر ہی بتا دو جو ایک ہی ساتھ میں پورے خاندان کو جنت میں لے جائے۔ لیکن انہاں دی ماڑی قسمت کہ ایویں دا سفارشی کلچر جنت وچ ہوئے گا نہیں۔ اگر ہو سکتا تو کوئی بھی اٹھ کے بولدا کہ پائن جان دیو اے ساڈے ہی بندے نے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ بکواس صرف آپ کو قصے کہانیوں کی صورت میں سننے کو ملے گی، حالانکہ حقیقت اور قرآن و سنت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی بیٹی کو یہ نصیحت نہ کرتے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لو، اگر اللہ پاک نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ پاک نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو سٹیٹس دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے اور جو مقام دیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی ہیں۔ لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نصیحت فرمائی صرف اور صرف اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، پھر اللہ پاک کی رحمت بھی ہوگی تو پھر انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی بتائی کہ کوئی بھی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہاں پر صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ تو پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اور پھر آپ لوگ صحابہ کرام کو ہی دیکھ لیں، اگر واقعی میں ایسا ہو سکتا تو پھر وہ روزے قیامت کا ذکر سن کر اتنا زیادہ روتے کیوں تھے؟ کیا ان کے پاس اس دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہستی موجود نہیں تھی؟ اور اگر روزے قیامت کے لیے سفارش ہی کافی ہوتی تو پھر وہ اپنی آخرت کے لیے اتنی فکر مند کیوں تھے؟ اور اگر واقعی میں جنت میں جانے کے لیے کسی پیر کے ساتھ جڑنا کافی ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو چاہیے تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور پھر کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری جنت پکی ہے۔
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ सिफारिश भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं चलेगी और असल चीज नेक अमाल और अल्लाह पाक की रहमत है। जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और भाई आप तसव्वुफ की किताबें उठाएं, आप हैरान हो जाएंगे, वो अल्लाह ताला के साथ बाबे इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जिस तरह आमने सामने बैठे हुए। राबिया बसरिया ने अल्लाह से ये कहा, अल्लाह ने जवाबन ये कहा। कोई मोड़ नहीं लिखा हुआ कि ख्वाब में हुआ, बेदारी में हुआ, नहीं, बिल्कुल वो उसी तरीके से जैसे नबी और अल्लाह का रिश्ता है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो। बस गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने शराब कह के पी लिया, इनके बाबे शराब को अंगूरों का जूस कह के पीते रहे, बच गए, वो नबी का वर्ड बोल के फंस गया। और फिर जब आप लोग मिंबर पर बैठकर कोई भी कहानी सुनाएंगे तो फिर साउंड सिस्टम तो गुस्सा कर ही जाएगा। और फिर जब कोई बंदा मौलाना साहब से सुनाई जाने वाली कहानी का पूछ ले कि ये उन्होंने कहां से बयान की और ये कौन सी किताब है और इसका नंबर क्या है, अरबी पढ़ चलते नंबर 2 सफ नंबर अकद नम त्वरक नंबर 17 नंबर सफ नंबर अकद नम त्वरक नंबर नम। बस नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौ से पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे। समझ रहे हैं ना? आगे आगे नाती भाग रहे हैं, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे हैं। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो? अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, ये वो पत्थर है, मैं मुबारक पत्थर के पास खड़ा हूँ। ये वो पत्थर है जो 90 किलो का है। हजरत की करामत ये है, पीर कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत ये है कि हजरत का नाम लेकर 11 उंगली से अगर इस पत्थर को उठाते हैं तो ये पत्थर उठ जाता है। ये मुबारक पत्थर है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक पत्थर की बरकत अता फरमाए। इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। बहरहाल ये अजीबोगरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ओ यार, तुम लोग खुदा का नाम मानो, तुम लोगों ने इस उम्मत को किन कामों में लगा दिया है? क्या पत्थर भी मुसलमान के नफे और नुकसान के मालिक हो सकते हैं? ये तो फिर पता नहीं तुम लोगों ने इन पत्थरों को क्या समझा हुआ है। यहाँ पर तो हजर अस्वद भी हो तो वो भी किसी के नफे और नुकसान का मालिक नहीं हो सकता, और तुम लोग हो के इन पत्थरों से बरकतें समेटने की बात करते हो। और फिर ये अकीदा तो हमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिया हुआ है कि जब वो हजर अस्वद को चूमते हैं और उससे कहते हैं कि तू एक पत्थर ही तो है, ना तू मेरा नफा कर सकता है और ना ही नुकसान। अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम को ना देखता कि उन्होंने तुझे बोसा दिया तो मैं तुझे बोसा भी ना देता। और फिर अगर तुम लोग पत्थरों को अपने नफा और नुकसान का मालिक समझोगे तो तुम लोगों में और बुत परस्तों में फर्क क्या रह गया? और फिर ये सब कुछ देखने के बाद तो दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हमारी आंखों और कानों के हाल पर रहम फरमाए कि हमें ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए। बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। माँ दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी। माँ ने कहा बेटा फिर? कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया,
تو بیٹا پھر کیا ہوگا؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا۔ تمہیں شرم ہے؟ کچھ شرم حیا ہے؟ میں کتنے آراز کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا، عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ جی تو بھائی آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ محض اپنے اعمال کی بنیاد پر کسی اور کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی بات ایسی ہے، کوئی بھی انسان جو نیک امال کرتا ہے نا، چاہے وہ پیر ہے، چاہے فقیر ہے، جو بھی ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے کہ اس کی آخرت آسان ہو جائے۔ کوئی بھی انسان میرے اعمال کی وجہ سے اس کی آخرت آسان نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنی آخرت آسان کرنا چاہتے تو بھائی پہلے وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کی آخرت آسان ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا انعام میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرا بھائی خدا را آپ سیدھے راہ کی طرف آئیں، نیک اعمال کریں، نماز پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے دین میں کیا ہے۔ یہ چھوڑ دیں پیروں فقیروں کے پیچھے چلنا۔ لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشا